بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 135۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے، انصاف پر گواہی دینے والے، محض اللہ کے لیے، چاہے گواہی دینا پڑے تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف یا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ دولت مند ہو یا فقیر، پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا۔ تو نہ پیروی کرو خواہش نفس کی انصاف کرنے میں، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ موڑو تو بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 135 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قوام مبالغے کا صیغہ ہے، اس سے مراد کثرت عددی نہیں بلکہ اس سے ثبات اور استحکام فی شہادت کی تاکید مقصود ہے، یعنی جب شہادت دو تو خوب مستحکم ہو کر۔ پہلے زوجین، یتیم بچوں بچیوں کے حقوق کا ذکر چلا آیا ہے، اس میں بھی کبھی عدالت تک جانے کی نوبت آ جاتی ہے، وہاں فیصلہ گواہوں کی گواہی سے کیا جاتا ہے۔ اگر گواہ سچی گواہی نہ دے تو حقدار کی حق تلفی ہو جاتی ہے، اور ظلم جس کے انسداد کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے اس کو الٹا قانون کا سہارا مل جاتا ہے۔ اس لیے گواہوں کو سچی گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان تمام امور کو جو سچی گواہی دینے سے انسان کو روکتے ہیں، مثلا اپنا ذاتی فائدہ، ماں باپ کا پاس، قریبی رشتہ داروں کی رعایت وغیرہ کو ذکر کر کے ان کو خاطر میں نہ لانے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ مندرجہ بالا موانع کے علاوہ کبھی یہ خیال انسان کو حق کے اظہار سے روک دیتا ہے کہ جس کے خلاف میں گواہی دے رہا ہوں وہ امیر کبیر ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی مسکین کی مسکنت اور غربت کا احساس انسان کے دل میں رحم و شفقت کے جذبات ابھار دیتا ہے، اور اس غریب کے خلاف سچی بات کہنے سے اس لیے ہچکچاتا ہے کہ اس سے اس غریب کو نقصان نہ پہنچے۔ انسانی نفسیات کا کتنا دقیق محاسبہ ہے۔ فرمایا عدالت میں کھڑے ہو کر ان احساسات کو بالکل دل سے نکال دو اور بڑی سچائی کے ساتھ گواہی دو۔ فاللہ اولا بہما، کتنا پیارا جملہ ہے، یعنی تم کسی کی خیر خواہی بھلا کیا کرو گے، تم اپنے رب کا حکم مانو، تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ خود اس غریب و امیر کا خیر خواہ ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں دو لفظ شہداء للہ کتنے پرشکوہ اور اثر آفرین ہیں، یعنی یہ نہ سمجھو کہ تم کسی انسان کے لیے گواہی دے رہے ہو اور جو تمہارے دل میں آئے کہہ دیا تو کوئی تمہارا کیا بگاڑ لے گا۔ نہیں، یہ گواہی کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب سوچ لو، کیا تم اس کو ناراض کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ سبحان اللہ، کیا جلال و شکوہ ہے کلام احکم الحاکمین میں۔ سورہ النساء آیت نمبر 135 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ موڑو، یعنی سچی گواہی دیتے دیتے ہیر پھیر کر دیا، جو بات غیر اہم تھی اس پر بڑا زور دیا، اور جو اہم بات ہوئی اس کو پی گئے۔ سورہ النساء آیت نمبر 136۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی اس سے پہلے، اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ
اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کے ساتھ، تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 136 کی تفسیر، یعنی اے ایمان والو، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انسان کو مومن تو وہی ہے جو بڑی پامردی سے کسی خطرہ، کسی وسوسے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جادہ زیست پر قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے حسن عمل سے اس کی تصدیق کرو۔ سورہ النساء آیت نمبر 137، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر بڑھتے گئے کفر میں، نہیں ہے سنت الہی ان کے متعلق کہ بخش دے انہیں، اور نہ یہ کہ پہنچائے انہیں راہ راست تک۔ سورہ النساء آیت نمبر 137 کی تفسیر، جو لوگ اتنے ڈھل مل یقین ہوں کہ اسلام کی کوئی کامیابی دیکھی تو مسلمان ہو گئے، ذرا شدت کا زمانہ آیا تو جھٹ کفر اختیار کر لیا، پھر کوئی معجزہ دیکھا یا مسلمانوں کے غالب آنے کے آثار نمایاں ہوئے تو پھر اسلام قبول کر لیا، پھر کسی شیطان نے وسوسہ ڈالا یا مسلمان کسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے تو اسلام سے رشتہ توڑ کر کفر سے ناطہ جوڑ لیا، ایسے مجرم ناقابل عفو ہیں، اور توفیق خداوندی ان لوگوں کی دستگیری کرنے کے لیے بے چین نہیں جو گمراہی کے گڑھے میں گرنے کی قسم کھائے بیٹھے ہوں۔ سورہ النساء آیت نمبر 138، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ ترجمہ، خوشخبری سنا دو منافقوں کو کہ بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 138 کی تفسیر، بشارت کا عام استعمال تو خوشخبری کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس عذاب علیم کی خبر کو بشارت سے تعبیر کرنا بطور طنز ہے، اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ہر اس اچھی یا بری خبر کو بشارت کہتے ہیں جس کے سننے کے بعد اس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہو جائیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 139، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ ترجمہ، وہ منافق جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ تو وہ سن لیں، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، سب کی سب۔ سورہ النساء آیت نمبر 139 کی تفسیر، منافقین کفار کے ساتھ محبت کی پینگیں اس لیے بڑھاتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ان مسلمانوں کے پاس کیا رکھا ہے، نہ دولت نہ شوکت، اور ہر لمحہ دشمنوں کے حملوں کے سیلاب میں بہہ جانے کا خدشہ، اور کافروں کے پاس دولت و ثروت کے علاوہ قوت و شوکت بھی ہے، ان سے روابط پیدا کر کے ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب تمہاری خام خیالیاں ہیں، عزت عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ رب العزت ہے۔ ابھی چند دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا آفتاب اقبال دنیا بھر کو منور کرتا ہے اور کن کے قدموں میں دولت لونڈی بن کر حاضر ہوتی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 140، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ ترجمہ، اور تحقیق اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حکم کتاب میں کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو کہ انکار کیا جا رہا ہے ان کا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، تو مت بیٹھو ان کفر و استہزاء کرنے والوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہوگے۔
بے شک اللہ تعالی اکٹھا کرنے والا ہے سب منافقوں اور سب کافروں کو جہنم میں۔ سورہ النساء آیت نمبر 140 کی تفسیر۔ ایسی مجالس میں جن میں کتاب الہی کا انکار کیا جائے اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، شرکت کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ اسی حکم کی یاد تازہ کرائی جا رہی ہے کہ جو شخص ایسی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ تمام گمراہ فرقوں کی مجلسوں اور جلسوں میں جا کر بیٹھنے کا یہی حکم ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ سورہ النساء آیت نمبر 141۔ الذین یتربصون بکم فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: وہ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کا، تو اگر ہو جائے تھے ہم بھی تمہارے ساتھ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ کامیابی سے، کہتے ہیں کیا نہیں غالب آ گئے تھے ہم تم پر، اور اس کے باوجود کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو مومنوں سے؟ پس اے اہل نفاق، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا راستہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 141 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ منافقین کی دو رخی روش کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، یعنی ان کا کوئی دین نہیں، کوئی عقیدہ نہیں جس کے لیے جینے اور مرنے کی تڑپ ان کے دلوں میں موجود ہو۔ ان کا دین، ان کا کعبہ مقصود صرف عروس دولت ہے۔ اپنا عہد و پیمان توڑنا پڑے، اپنے ضمیر کو کچلنا پڑے، پرواہ نہیں، دولت مل جائے۔ حق و باطل میں جو کشمکش جاری ہے اس میں وہ کسی ایک کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ نہیں کرتے، بلکہ اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ پلہ کس کا بھاری رہتا ہے اور مال غنیمت پر قابض کون ہوتا ہے۔ میدان جنگ کسی کے ہاتھ رہے، وہ اسی کے پاس جا کر اپنی دوستی کا حق جتلا کر مال غنیمت میں اپنے حصے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ شاید دنیا کے پرستاروں کا ازل سے یہی شیوا ہے اور ابد تک یہی شیوا رہے گا۔ مسلمان ہونے میں ترقی کے امکانات دکھائی دیے تو حضرت پکے مسلمان ہیں، اور اگر وزارتیں اور عہدے، خطابات اور جاگیریں کفر کے تصرف میں دیکھیں تو تسبیح و سجادہ کو دور سے سلام کیا، قشقہ لگایا، زنار پہنا، اور باطل و کفر کی خدمت میں جانثار اور وفادار غلاموں کی طرح حاضر ہو گئے۔ سورہ النساء آیت نمبر 141 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا راستہ۔ اس کے متعلق علامہ قرطبی نے تفصیلی بحث کی ہے، اور سب سے پسندیدہ قول یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کر کے اور سنن الہیہ سے آنکھیں بند کر کے اپنی شکست کے اسباب خود مہیا نہ کر لیں تو کوئی طاغوتی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ جہاں کہیں اور جب کبھی بھی مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اگر وہ احکام الہی کے صحیح معنوں میں پابند ہوں، دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے جس اتفاق و اتحاد کا انہیں حکم دیا گیا ہے اور تمام ممکن وسائل سے جنگ کے لیے مستعد ہونے کا ارشاد ہوا ہے، اگر وہ اس کو ملحوظ رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ بعض علماء نے سبیل سے مراد دلیل لی ہے، یعنی دلیل و برہان کے میدان میں کافر کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہاں پر 5ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔